صبح فجر کے وقت ابھی وہ واش روم سے وضو کر کے نکلی ہی تھی کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ نانا اب یہ بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد روانہ ہوئے تھے۔ نانی امی بھی یقیناً اپنے کمرے میں کچھ پڑھانے میں ہی مصروف تھی۔ وہ اتنی صبح فون کی بیل بجنے پر ڈر گئی تھی۔ اللہ خیر کرے، اتنی صبح صبح کس کا فون آ گیا؟ وہ ٹیلی فون کے پاس آئی تو ساتھ کا فون نمبر دیکھ کر مزید ڈر گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا۔ فری، تم ٹھیک ہو؟ وہ بغیر سلام دعا کے اس کے ہیلو کے جواب میں بے تابانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کے بے قرار اور مختلف سے انداز میں پوچھے گئے سوال پر ایک پل کے لیے بے تحاشا حیران ہوئی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنی صبح صبح تم نے یہ سوال پوچھنے کے لیے فون کیا ہے؟ اس نے بہت تعجب سے پوچھا۔ وہ اس کے سوال کے جواب میں کچھ بولے بغیر صرف ایک گہری تمہاری بھری سانس لے کر بالکل خاموش تھا۔ اتنی صبح صبح فون کی بیل ہونے پر میں ڈر گئی۔ میری خیریت چند گھنٹوں بعد بھی تو پوچھی جا سکتی تھی۔ کیا تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ کل گول گپے کھا کر آج میں لاج میں بیمار پڑی ہوئی ہوں گی؟ چنانچہ میری خیریت دریافت کرنا، اور وہ بھی منہ اندھیرے تم نے اپنا اخلاقی فرض سمجھا۔ وہ اپنے مخصوص بے تکلفانہ انداز میں سے وہ کھاتی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر دھیمی سی ہنسا، لیکن یہ ہنسی بڑی سنجیدہ تھی۔ اس میں وہ شوخی اور شرارت کہیں محسوس نہیں ہو رہی تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ پتہ نہیں آج کیا ہوا فری، حالانکہ ایسے زنانہ قسم کے وہم میں کرتا بھی نہیں ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ رات میں نے اتنا برا خواب دیکھا، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، پھر ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ دل چاہ رہا تھا اسی وقت تمہیں فون کروں۔ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا فری۔ میں خود اپنے آپ پر حیران ہوں، مجھے کیا ہو رہا تھا۔ بس پھر ساری رات جاگتا میں صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ جیسے خود اپنے آپ پر جھنجھلایا ہوا اور زچ سا تھا۔ وہ حیرت سے گنگ اس کی بات سن رہی تھی۔ کیا خواب دیکھا تھا ساتھ؟ میں تمہیں سناؤں گا نہیں پری۔ برے خواب کسی کو بھی سنانے نہیں چاہیے، لیکن اس کے بعد میں اتنا پریشان ہوا کہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ پھر ایک پل کے لیے بھی مجھے نیند نہیں آئی۔ وہ بڑی سے بڑی بات کو بھی سرسری سے انداز میں لینے والا سعد اس وقت ایک معمولی سے خواب پر انتہائی پریشان و متفکر تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سعد، تمہیں میری آواز سے نہیں لگ رہا؟ ریسیور اس کے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا، آنکھیں کسی بھی لمحہ چھلک پڑنے کو بےتاب تھی، مگر وہ لہجے میں بشاشت اور تازگی سموئے ہوئے اسے مطمئن کر رہی تھی، اور وہ اس کے جواب سے مطمئن ہو بھی گیا تھا۔ کچھ دیر بعد نماز پڑھ کر جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بے اختیار اللہ سے مدد چاہی تھی۔ یا اللہ، مجھے مضبوطی اور ثابت قدمی عطا فرما، میں کسی بھی لمحہ کہیں پر بھی کمزور نہ پڑوں۔ آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دوپہر میں یونیورسٹی سے آ کر جب وہ نانی امی کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، اس وقت انہوں نے بڑے خوشگوار انداز میں اسے نانا ابا کی شجاع انکل کے گھر کی جانے والی فون کال کا بتایا تھا۔ تمہارے نانا ابا بہت خوش ہیں اس رشتے پر، کہتے ہیں اس سے اچھا رشتہ پری کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر تم یونیورسٹی کے لیے نکلی، ادھر انہوں نے ناشتے سے فارغ ہوتے اسلام آباد فون کر دیا تھا۔ یہاں سے اقرار سننے کے بعد وہاں بھی کم و بیش سب کا یہی حال ہے۔ شجاع سے میری بھی بات ہوئی تھی، بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا وہ۔ نانی امی کی کھنکتی ہوئی خوشی سے بھرپور آواز سے اندر تک اشار کر گئی تھی۔ وہ خوشیاں جو اس گھر سے روٹ گئی تھی، برسوں بعد لوٹ کر آنے کو تھی۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک دو روز میں کراچی آ کر باقاعدہ کوئی رسم وغیرہ کرنے کو۔ نازیہ کہہ رہی تھی خالی فون پر رشتے طے کرنے میں کوئی مزہ ہے؟ کم از کم ہم لوگ پریا کو اپنے ہاتھ سے انگوٹھی تو پہنائیں، اس خوشی کو مل کر منائیں گے۔ ظاہری بات ہے، حمزہ اکلوتا بیٹا ہے اس کا، جتنے ارمان نہ ہو اس کے دل میں کم ہے۔ اس دن کا تو ہر ماں باپ کو انتظار ہوتا ہے۔ وہ پیار بھری نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائے اسے فون پر ہونے والی گفتگو کی تفصیلات سنا رہی تھی۔ شام میں نانا ابا کے چہرے پر بھی وہی خوشگوار سی مسکراہٹ دیکھی اس نے جو دوپہر سے نانی امی کے چہرے پر دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کی خوشی نہیں منا سکے تھے، اس نے آپ لوگوں سے خوش ہونے کا وقت چھین لیا تھا۔ کیسا دل دڑپا ہوگا اس ماں کا جس نے اپنی بیٹی کی شادی کی کوئی تیاریاں نہیں کی، بازاروں کے چکر نہیں لگائے، گھر گھر جا کر کارڈز تقسیم نہیں کیے، بیٹی کو مایوں نہیں بٹھایا، اس کی مہندی نہیں سجائی، اس کے گھر میں ڈھولک کی آواز نہیں گونجی، سکھیوں نے گیت نہیں گائے، گھر کو روشنیوں سے نہیں سجایا، بلکہ ان سب کے برخلاف بیٹی ماں کے گلے لگے بنا دعائیں لیے بغیر چند لوگوں کی موجودگی میں باپ کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ وہ سب خوشیاں آپ کو میں ضرور لٹاؤں گی۔ وہ شخص جسے آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے پسند کیا تھا، اور جسے آپ آج بھی اسی حوالے سے پسند کرتے ہیں کہ یہ بہترین انسان میں نے اپنی بیٹی کے لیے منتخب کیا تھا، آج اسی کا بیٹا آپ نے میرے لیے چنا ہے، اور آپ کا یہ چناؤ مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ نانا وہ مسکراتے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ نانا ابا اس کی نگاہوں سے بے نیاز نانی امی کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ شجاع انکل وغیرہ کے کراچی آنے پر
کسی قسم کا دعوتی انتظام ہونا چاہیے۔ کوئی باقاعدہ فنکشن نہیں بھی ہے اور کسی کو انوائٹ بھی نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ زبردست قسم کا انتظام تو ضرور ہونا چاہیے۔ آخر تو وہ لوگ انگوٹھی پہنانے ہی آ رہے ہیں۔ نانی امی نے ان سے اپنی رائے کا اظہار کیا تو انہوں نے اتفاق کرنے والے انداز میں گردن ہلا دی تھی۔ نانی امی کے ہاتھ پاؤں تو تب پھولے جب اسی رات شجاع انکل نے فون کر کے بتایا کہ وہ لوگ کل شام کی فلائٹ سے کراچی آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے آنے کو سننے کے بعد تو یونیورسٹی جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یونیورسٹی سے چھٹی کر کے اس نے نانی امی کا ہاتھ بٹانا چاہا تو انہوں نے اسے کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے سے سختی سے منع کر دیا۔ ان کی بات تو شاید وہ ان سے نکل بھی دیتی، لیکن نانا ابا نے بھی ان سے بھی زیادہ سخت انداز میں اسے کچن میں گھسنے سے منع کیا۔ اس سے تو پھر میں یونیورسٹی ہی چلی جاتی، بیکار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہوں، وہ جھنجھلائے۔ کون کہہ رہا ہے تم سے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھو؟ تمہارے سسرالی آ رہے ہیں، کچھ اچھی اچھی سی تیاریاں کر لو، ایک چکر بیوٹی پارلر کا لگاؤ۔ نانا ابا نے شرارتی سے مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اسے چھیڑا۔ حسب وعدہ سچ شام ہی وہ لوگ پہنچ گئے تھے۔ شجاع انکل، آنٹی فرحین اور چھوٹے نانا کے ساتھ ساتھ حمزہ بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا تھا۔ آنٹی بہت خوبصورت قیمتی ڈریس اس کے لیے لائی تھی۔ فرحین نے تیاری میں اس کی مدد کی۔ بغیر کسی بیوٹی پارلر سے تیار ہوئے وہ ہمیشہ سے بہت مختلف اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فرحین کے ساتھ ہی وہ ڈرائنگ روم میں آ کر سب لوگوں کے درمیان بیٹھی۔ چھوٹی سی گھریلو سطح پر منعقد کی جانے والی وہ تقریب جس سے بھی خاندان بھر میں کسی کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا، وہاں موجود سبھی لوگوں کے لیے خوشیوں اور مسکراہٹوں کا باعث تھی۔ چھوٹے نانا کے ہاتھ سے انگوٹھی پہننے کے بعد اور پھر ڈنر کے دوران بھی وہ سارا وقت سر جھکائے اور زیادہ تر خاموش ہی رہی تھی۔ کوئی براہ راست اسے مخاطب کرتا تو وہ جواب دیتی اور اس کے بعد پھر وہی خاموشی۔ حمزہ کی تھوڑی تھوڑی دیر بعد خود پر پڑنے والی نگاہوں کا اسے سر جھکائے ہوئے بھی اندازہ تھا۔ حمزہ کے علاوہ باقی سب کا رات ان کے ہاں ٹھہرنے کا پروگرام تھا۔ اس کے کچھ دفتری کام تھے جن کی وجہ سے اسے واپسی کی جلدی تھی۔ کھانے کے بعد کافی پیتے ہی وہ جانے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ حمزہ اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے، مگر اتنے سارے بڑوں کے بیچ شاید وہ اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ رات میں سونے سے پہلے فرحین نے اس کے اس خیال کی تصدیق بھی کر دی تھی۔ حمزہ بھائی بیچارے آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے، مگر سب کے سامنے کیا بات کرتے؟ جاتے وقت مجھ پر بھی لعنت بھیج کر گئے ہیں کہ میں بھائی کے اتنا سا کام بھی نہ کر سکی۔ لیکن نہیں بھائی، میں بڑے ابا کے سامنے ایسی ویسی کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ کہتے یہ اتنی سی چھٹکنے کی حرکتیں دیکھو، بڑوں کے سامنے بھائی بھابھی کی ملاقاتوں کا بندوبست کروا رہی ہے۔ اس کے برابر بیڈ پر لیٹی وہ بڑے مزے سے نانا ابا سے خائف ہونے کا اعتراف کر رہی تھی۔ وہ نانا ابا سے اس کے ڈرنے پر ہنس پڑی تھی۔ اگلے روز دوپہر کے کھانے کے بعد ان لوگوں کی واپسی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اس نے سعد کو فون کرنے کا سوچا۔ وہ فون کرنے کے ارادے سے آ کر بیٹھی، پوری کچھ سوچ کر ریسیور واپس رکھ دیا۔ کل سنڈے تھا، بجائے فون کرنے کے اس نے کل سعد کے گھر جانے کا پروگرام طے کیا۔ وہ سعد کے گھر پہنچی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ فخر اسے لاؤنج میں بٹھا کر سعد کو اٹھانے چلے گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد سعد کی آمد ہوئی۔ آنکھوں کی سرخی اور بودل پن نیند کے نامکمل ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ آپ کیسے تشریف لے آئیں میرے غریب خانے پر؟ وہ اچھی اردو میں ایسے موقع پر کیا شعر پڑھا جاتا ہے؟ وہ سیڑھیوں پر سے ہی زور زور سے بولتا اس کے پاس آیا۔ خواہوں کا ذہن پہ زور نہ ڈالو، یہ شعر و شاعری تمہارے بس کا روگ نہیں۔ تمہاری پہنچ بس مارکیٹنگ، بینکنگ، اکاؤنٹنگ اور فائنانس تک ہی ہے۔ بہتر ہے تم اسی کے بارے میں غور و فکر کیا کرو۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ فلور کشن پر گرنے والے انداز میں بیٹھے اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ ویسے خیریت تو ہے؟ صبح صبح نازل ہونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ نازل ہونے کے لفظ پر برا ماننے والے انداز میں بولی۔ تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ اچھا برا کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، فی الحال تو میں حیران ہو رہا ہوں ممی ڈیڈی کے جانے کے بعد تم یہاں کتنی بار آئی ہو؟ میں انگلیوں پر گن کر بتا سکتا ہوں، وہ صاف گوئی سے بولا۔ ویسے آج میرا تم سے ملنے آنے کا پکا پروگرام تھا، پچھلے 3 دن اتنا بزی رہا کہ تم سے فون پر بات نہیں ہو سکی، پھر آج تو سنڈے بھی ہے، نانی امی یقیناً لنچ پر کچھ خاص اہتمام ضرور کریں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تندوری چکن بن رہی ہے، آ جانا تم لنچ پر، اس نے اطلاع فراہم کی۔ اس کا جواب سننے کے دوران سعد نے فخر کو آواز دے کر بلایا تھا، اس سے اپنے لیے ناشتہ لانے کا کہتے ہوئے سعد نے سے بھی ناشتے کے بارے میں پوچھا۔ ناشتہ میں کر چکی، ویسے تم کہو تو تمہارے لیے آج ناشتہ میں بناؤں؟ نیکی اور پوچھ کچھ اچھی سی چیز بنا کر کھلا دو، یہ فخر نے الٹی سیدھی بد ذائقہ چیزیں کھلا کھلا کر میرے منہ کا ذائقہ ہی خراب کر دیا ہے۔ فخر اپنے بارے میں اتنے برے کمنٹ سن کر منہ پھلاتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی تو سعد اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑانے لگا۔ مجال ہے جو کبھی کوئی خیر کی اور دل خوش کرنے والی خبر پڑھنے کو مل جائے۔ وہ چند لمحوں بعد ہی بیزار سا ہوتا اخبار پٹک کر کھڑا ہو گیا۔
اس کے پاس کچن میں آیا تو وہ تیزی سے ہاتھ چلانے میں مصروف تھی۔ وہ کچن ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تم کبھی مینرز اور ایٹیکیٹس نہیں سیکھ سکتے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھا ہوا بندہ ایگزیکٹو پوسٹ پر کام کر رہا ہے؟ وہ مایوسی بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ سعد نے اس کی بات انسنی کر دی۔ اپنی کسی پسندیدہ دھن پر وسلنگ کرتا وہ اسے کام کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے ناشتہ لا کر اس کے سامنے رکھا تو وہ ٹیبل پر سے اتر کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ شروع ہو جاؤ اب تم۔ جتنی دیر میں ناشتہ کر رہا ہوں تم اپنی رام کہانی سنا ڈالو۔ وہ کیما بھرے پراٹھے سے لطف اندوز ہوتا اس سے بولا۔ اس کے چہرے پر پھیلی حیرت دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرایا۔ اتنی سی تھی تب سے تمہیں جانتا ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، جو بھی بات بتانی ہے بتا ڈالو۔ وہ زمین سے 2-2.5 فٹ ہاتھ اوپر کرتا ہوا بولا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ نہ اس نے ساتھ کی بات کی تردید کی تھی نہ تائید۔ ویسے تمہارے پاس کیا کوئی جادو کی چھڑی ہے؟ اتنی جلد اتنا مزیدار پراٹھا کیسے تیار کر لیا تم نے؟ وہ خود ہی موضوع بدل گیا۔ اس میں میرا اتنا کوئی خاص کمال نہیں ہے۔ میں نے کچن میں آ کر فریج میں جھانکا تو پیالے میں بھنا ہوا قیمہ رکھا نظر آیا، بس وہ بھر کر میں نے پراٹھا بنا دیا۔ وہ خود بھی اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، ساتھ ساتھ ہلاتا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ ناشتہ ختم کر چکا تو دونوں اٹھ کر واپس لاؤنج میں آ گئے۔ کل رات نانا بس سے ملاقات ہوئی تھی۔ صدیقی انکل کے گھر سے نکل رہے تھے وہ۔ میں اس وقت کاشف کے گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ بڑے خوشگوار موڈ میں تھے نانا با۔ مجھے رات کے 11 بجے گھر سے نکلتا دیکھ کر انہوں نے ٹوکا بھی نہیں، کوئی نصیحت اور تلقین بھی نہیں کی، یہ بھی نہیں کہا کہ صاحبزادے یہ وقت شریف لوگوں کے گھر واپسی کا ہوتا ہے جس وقت آپ گھر سے نکل رہے ہیں۔ حالانکہ میں انہیں دیکھ کر ڈر گیا تھا کہ اب ضرور میری کھنچائی ہوگی، لیکن خلاف توقع انہوں نے بڑے پیار سے سلام کا جواب دے کر میری خیریت دریافت کی اور آگے بڑھ گئے۔ صدیقی انکل کے ساتھ نانا با کی بڑی اچھی دوستی تھی۔ اکثر سیاسی موضوعات پر گفتگو کرنے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ سعد کی بات سنتے ہوئے صوفے پر ٹک گئی تھی۔ نانا با آج کل بہت خوش ہیں، اسی خوشی میں تمہاری آوارہ گردی میں نظر انداز کر کے اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا بات ہوئی ہے خوشی کی، مجھے بھی بتاؤ۔ وہ آوارہ گردی کے لفظ پر برا مانے بغیر خوشی کا پس منظر جاننا چاہ رہا تھا۔ وہی تو بتانے آئی ہوں تمہیں، مجھے پتا ہے ساری بات جان کر تم مجھ سے بہت ناراض ہو گے، لیکن سب کچھ اتنا اچانک اور جلدی میں ہوا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں پائی میں سمجھ ہی نہیں پائی۔ کل سے تم سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن گھر پر تو کل تم نے ملنا نہیں تھا۔ تم سے ملنے کے لیے بندہ صبح صبح گھر آئے تب بھی ملا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور فون پر میں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ تم اتنی ہی اہم بات بالکل غیروں کی طرح فون پر بتائے جانے پر لاسٹ میں مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ ویسے ناراض تو تم ابھی بھی ہوگے، لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر میں کم از کم اپنی صفائی تو ڈھنگ سے پیش کر سکوں گی۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ سعد حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر الجھے ہوئے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے خاموش و تحیر سے اپنی سمت دیکھتا پا کر اس نے خوبصورت اور نازک سی ڈائمنڈ رنگ سے سجا اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا تھا۔ نانا با نے حمزہ کے ساتھ پرسوں میری منگنی کر دی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ تم پلیز ناراض مت ہونا سعد، سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا، یقین کرو ہم لوگوں نے کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا، ابھی تک خاندان میں بھی کسی کو اس رشتے کا پتہ نہیں چلا، بس صرف گھر کے افراد تھے اور کوئی بھی شریک نہیں تھا۔ ہر چیز اتنی اچانک اور تیز رفتاری سے ہوئی کہ میں بکھلائے ہوئے انداز میں بس خاموشی سے سب دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے سعد کی طرف دیکھا تو وہ بڑے غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تم صبح صبح یہ بھوتا مذاق کرنے کے لیے یہاں آئی ہو؟ بڑی غلطی کی تھی میں نے تمہارے سامنے حمزہ کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر کے۔ تمہیں پتہ چل گیا یہ نہ کہ میں اس سے چڑھتا ہوں، اس لیے جان بوجھ کر یہ فضول بکواس کر رہی ہوں۔ تمہارا سینس آف ہیومر دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ملامتی لہجے میں اس انداز سے یہ بات بولا جیسے اسے سب کو صرف یقین تھا اس بات کے جھوٹا ہونے پر۔ مذاق نہیں کر رہی ہوں ساتھ، میری حمزہ کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے۔ تم چاہو تو جا کر نانی امی اور نانا بس سے تصدیق کراؤ۔ وہ اس کے یقین نہ کرنے پر ضد سی ہو گئی۔ اب کی بار سعد نے بہت چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا پری، یوں ہی میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو۔ وہ سامنے والے صوفے سے اٹھ کر اس کے بالکل سامنے کارپیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نہ جھوٹ بول رہی ہوں نہ مذاق کر رہی ہوں، کیا ہو گیا تمہیں ساتھ؟ کیا کوئی لڑکی اس طرح کی بات مذاق میں کر سکتی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بردباری سے بولی۔ سعد خاموشی سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کتنے بہت سے پھل خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ وہ اس کی خاموشی سے قائد سی ہوتی خود ہی بولنا شروع ہو گئی۔ اس روز جب میں تمہیں ساتھ شاپنگ کر کے واپس آئی تو شجاع انکل کا فون آیا ہوا تھا۔ انہوں نے نانا ابا سے میرے اور حمزہ کے رشتے کے بارے میں بات کی۔ نانا ابا تو تمہیں پتہ ہی ہے وہ حمزہ کو کس قدر پسند کرتے تھے، انہیں رشتہ دل و جان سے قبول تھا۔ رات میں انہوں نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا، میں کیوں انکار کرتی؟ میری کہیں کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں، میں کسی کو پسند نہیں کرتی، تو پھر کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ جسے نانا ابا پسند کر رہے ہیں میں اسے قبول کر لوں؟ وہ اب بھی کچھ نہیں بولا تھا، بس خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔
उसे इस चुप से वहशत हो रही थी। क्या हो गया तुम्हें साथ? तुम इतना खामोश क्यों हो गए हो? क्या तुम्हें नहीं पता मुझे क्या हुआ है? उसके सवाल के जवाब में उसने बड़े अजीब से अंदाज में सवाल पूछा था। किसी और के नाम की अंगूठी पहनकर तुम इतने फखरी अंदाज में गर्दन ऊंची किए मेरे सामने बैठी हो। तुम्हें ये बात बताते हुए शर्म भी नहीं आ रही? नाना अब्बा को तुम्हारी मंगनी और शादी का इतना ही शौक और जल्दी हो रही थी, तुम मुझे तो बता सकती थी। मैंने तुम्हें बताया था ना मम्मी के पाकिस्तान आने का। इन्हें यहाँ इसीलिए आना था, मैंने ही कहा था उनसे आने को। तुम ये बात मुझे बताती, मैं उनसे कहता, वो फौरन नहीं भी आ पाती, कम से कम फोन पर ही नाना अब्बा से बात कर लेती। वो अब गुस्से से इसकी आवाज उसके ऊपर चीख रहा था। कैसी बातें कर रहे हो तुम साथ? हमारी दोस्ती में ऐसी कोई बात तो कभी भी शामिल नहीं रही। मैंने तो हमेशा अपने दोस्तों को बड़े फख्र से बताया, मेरी और साथ की दोस्ती बड़ी साफ सुथरी और पकीज़ा है। जरूरी तो नहीं कि एक लड़का और लड़की जब आपस में दोस्ती करें तो इनके दरमियान कोई दूसरा रिश्ता भी पैदा हो। अगर ऐसी कोई बात कभी तुम्हारे जहन में आई भी है तो कम से कम मेरी तो हरगिज नहीं। साद ने अचानक उसके लबों पर हाथ रखकर उसे आगे बोलने से रोक दिया। आगे कुछ मत कहना फरी, प्लीज इससे आगे कुछ मत कहना। बस सिर्फ इतनी सी बात है ना कि प्रिया अब्दुर्रहमान अपनी जिंदगी का सफर साद मुनीर के साथ तय नहीं करना चाहती। वो कोई और है जिसके साथ उसने जिंदगी गुजारने का फैसला किया है। तुम्हारा ये फैसला मैंने सुन लिया। इतनी सी बात बताने के लिए इतने आगे तक तो मत जाओ। ये मत कहो कि मोहब्बत के इस सफर में मैं तन्हा था। मैं तुम्हें इकरार के लिए मजबूर नहीं करता, मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं करता, लेकिन प्लीज फरी, ये कभी मत कहना कि साथ मुनीर मोहब्बत का ये सफर तुमने तन्हा तय किया है। मैं इस सफर में कभी तुम्हारे साथ थी ही नहीं। ये बात मैं सह नहीं पाऊंगा फरी। मैं तुम्हारी जुदाई सह सकता हूँ, मैं हर बात सह सकता हूँ, मगर ये नहीं। जारी है। जी तो रीडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह।